السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہر طرح کی پریشانی کا حل۔ اگر آپ کو کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ کون سے ایسے ایک یا دو لفظ آپ پڑھیں تو اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے کہ آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے اور آپ کی ضرورت کے لیے حل بھی نکل آئے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور ایک بات نا آپ ذہن میں رکھیں، آپ کوئی دنیا کے پہلے انسان نہیں ہیں کہ جس پر کوئی پریشانی آ گئی ہے۔ اگر پریشانی آ گئی ہے تو وہ ویلا نہ کریں، آپ ایسے اپنا سر پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں، اللہ کے بارے میں شکوے شکایتیں نہ کریں۔ سب سے زیادہ اس دنیا کائنات کے اندر جن کے اوپر پریشانیاں آئی ہیں وہ اللہ کے انبیاء کرام ہیں۔ اللہ کے پیاروں پر سب سے زیادہ پریشانیاں آئی ہیں۔ آپ سارے انبیاء کی سیرت اٹھا کے ان کی زندگی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے آپ دیکھیں سارے انبیاء کے اوپر پریشانیاں آتی رہی ہیں، اور میں ایک دو انبیاء کا ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بس ایسی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ 18 سال بیمار رہے، ایک مرتبہ بھی اللہ کی ذات کے بارے میں شکوہ نہیں کیا، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں گلہ نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ 18 سال کے بعد پھر اللہ سے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا جو کہ دنیا کائنات کے اندر کسی اور انسان کے اوپر یہ پریشانی، یہ آزمائش نہیں آئی۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن، ایک روایت میں آتا ہے 80 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، تو اللہ رب العالمین نے آخر کار مچھلی کے پیٹ کے اندر سے نجات دی، اور اللہ نے وہاں پر نا بخیر وفیت سے رکھا، کوئی غلطی تو نہیں تھی اتنی بڑی۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اتنی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ ہر حال میں اللہ کو رب مان کے اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہے۔ تو اس لیے احادیث کی کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ اپنے محبوب ترین بندوں کو پر ڈالتا ہے، اور ان کا حل سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی پریشانی دنیا کائنات کے اندر بنائی نہیں ہے کہ بندہ 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ پریشانی کا حل کیا ہے، 2 نفل پڑھنے کیسے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے نوافل پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس طرح نہیں کہ آئے بعد 1.5-2 منٹ کے اندر 2 نفل پڑھ لیے، ایسا نہیں ہے۔ نفل اس طرح سے پڑھنے ہیں، او بھائی کوالٹی والے، سٹینڈرڈ والے۔ آپ کوالٹی کی چیز مانگتے ہو، سٹینڈرڈ کی چیز مانگتے ہو، جب رب العالمین کی عبادت کی بات آتی ہے تو وہاں پر اللہ کو کوالٹی نہیں چاہیے، اللہ کو بھی سٹینڈرڈ چاہیے، اللہ کو بھی معیاری عبادت چاہیے۔ کس طرح کی عبادت؟ جب نفل پڑھنے ہیں تو آپ نیت کر کے صلاۃ الحاجت کے یا صلاۃ التوبہ کے لیے 2 نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے ہیں سورۃ سنا پڑھ کے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے کم از کم سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا۔ آپ سورۃ اخلاص کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیحہ صرف 3 مرتبہ نہ پڑھیں، کم از کم ان کو بھی 10 سے زیادہ مرتبہ پڑھیں، کو کم از کم 2-3 منٹ رکوع کی تسبیحات کرتے رہیں۔ اسی طرح جب پہلا سجدہ کریں تو پہلے سجدے کے اندر بھی
آپ سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ کو 3 یا 5 مرتبہ نہ پڑھیں، کو کم از کم 2-3 منٹ سجدے کے اندر یہ پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی طرح دوسرا سجدہ بھی لمبا سجدہ کرے، پہلی رکعت مکمل کر کے جب دوسری رکعت پڑھیں اس میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ سورۃ اخلاص کم از کم اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع کی تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، 3، 5، 7 اور 9 تک طاق عدد ہے، اس کے بعد گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹنگ کے چکر میں پڑے رہیں، آپ تسبیحات پڑھتے رہیں۔ اسی طرح جب آپ کے 2 رکعت اسی طرح کوالٹی والی پڑھنی ہے، آپ ان 10 رکعات سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ جتنی دیر میں آپ نے 10 رکعت یا 8 رکعت پڑھنی ہے اتنی دیر میں صرف آپ 2 رکعت پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھ کر آپ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجت رکھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ دعا کریں، یقیناً وہ رب العالمین ہے، آپ کی دعائیں اللہ سنے گا بھی، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو آؤ ایک اور جو ساتھ میں بڑا اہم مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب 2 نفل پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ اکثر اپنے اوقات کے اندر آپ 1-2 لفظ آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ، ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نے ایک دن گنا، کاؤنٹنگ کی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس کے اندر 100 دفعہ استغفار کیا۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے پاک، گناہوں کے شائبہ سے بھی پاک ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات استغفار کیا کرتے تھے۔ میں بلکہ یہ بات دعوے سے کرتا ہوں کہ پیارے